بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری بات اور برا کام خلاف شرع ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اگر اس انسان کے اندر ہاتھ سے روکنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے روک دے۔ اگر اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، تو پھر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس برے حرکت کو دیکھ کر اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو ایمان کی خصوصیات اور ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اے میری امتیوں، تمہاری نظروں کے سامنے اگر دین کے کام پر غلط طریقے سے انجام دینا پایا جائے اور کوئی انسان دنیا کے اندر غلط کام کر رہا ہو جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہ کام کر رہا ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے راستہ نہ بدل لیا کرو، چپکے سے وہاں سے گزر نہ جایا کرو، بلکہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنے بھائی کو غلط کام ہوتے ہوئے اس کو روک سکتے ہو، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک سکتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ کو پکڑ لو اور پکڑ کر اسے روک دو، اور یہ کہہ دو کہ ہرگز اس کام کے قریب نہ جانا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی رضامندی کے خلاف ہے، یہ نبی کے خلاف ہے۔ ہاں، حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں کچھ اچھائیوں کی طرف رغبت دلایا جائے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور دشمنی کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ اگر اس طرح کی حالت ہے، ایسا ماحول ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھوں سے روکیں گے تو وہ ناراض ہوگا اور ہم سے دشمنی کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور روکنے میں خطرہ ہے، تو پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نہ روکے، بلکہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ اے میرے بھائی، اے پیارے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ گناہ کے کام ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو، اس کام کو نہ کرو۔
اگر وہ زبان سے کہہ لینے پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی چھوڑتا ہے تو دیکھنے والے کا یہ فریضہ بنتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اسے ٹوک دے، اسے یہ بتلا دے کہ یہ کام غلط ہے۔ لیکن سامنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی روکا اور ٹوکا جائے تو ان سے خطرہ کا شبہ ہوتا ہے اور دشمنی سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا ہم سے دشمنی کر بیٹھے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے اسے برا بھلا کہے، بلکہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرے کہ سامنے والا جو میرا بھائی غلط کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف جو اقدام کر رہا ہے، قدم اٹھایا ہے، یہ ایک سراسر گناہ ہے، غلط ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے سے گزر رہا تھا اور سامنے والا یہ کام کر رہا تھا اور اس نے اس غلط کام کو اپنے نظروں سے دیکھا اور اس کے دل پر احساس تک نہیں ہوا اور خوشی مناتے ہوئے چلا گیا، اسے احساس نہیں ہوا، تو پھر انسان سمجھے کہ بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نظروں سے کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو فوراً اسے منع کرے، ٹوک دے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو روک دے، زبان سے کہہ لینے کی طاقت ہو تو زبان سے کہہ لے، اور یہ دونوں کرنا اس کے لیے ناممکن ہو تو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کو کہتے ہیں کہ بھلائیوں کا حکم کرنا، اور اگر کوئی قوم، کوئی بھائی، کوئی پڑوسی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو غلط کاموں سے روک دینا۔ آج یہ چیز امت سے، ہمارے درمیان سے نکلی جا رہی ہے۔ جب تک امت کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باقی تھا، یہ امت فلاح و بہبود کی منزل پر گامزن تھی، ترقی کر رہی تھی۔ آج ہم نے کسی کو اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے کوسوں دور کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ذلت و خواری کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور دن بدن ترقی کے بجائے ہم پستی کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے، ہماری یہ چاہت اور فکر ہونی چاہیے اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ کی جو حضوری کے ساتھ، اللہ کو سامنے رکھ کر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو قابل بنا کر نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کی غرض سے، اپنے سامنے والے کی اصلاح کی غرض سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا کوئی بھائی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کام کرنے سے روکا جائے، ہاتھ پکڑ کر، اگر یہ طاقت نہیں تو زبان سے بول کر، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو دن میں برا جان کر۔ ہاں، کس طریقے سے اسے منع کیا جائے، زبان سے روکا جائے تو کیا طریقہ ہو، حکمت کو سامنے رکھ کر، ایسا نہیں کہ کوئی لفظ استعمال کر لیے، کوئی زبان پر تمیز اور سلیقہ نہیں، جیسے چاہے اس کو منع کر دیے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے، کسی کو سمجھانے اور بجھانے کے لیے حکمت کا سہارا لینا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ہمیں کسی کو دین کی بات بتلانی ہے، غلط کام کو چھڑوا کر اچھائیوں کی طرف اسے مائل کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے محبوب ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی راستے کی طرف آپ بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ذریعے، حکمت، عقل استعمال کریے کہ ہم
سامنے والا کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کیا ہمیں اس وقت اس کے لیے سمجھانا اور یہ بات کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر مناسب سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراً ٹوک دے، فوراً ہاتھوں کو پکڑ لے اگر سکت اور طاقت ہے، اور نہیں تو بات کا وقت اس کے لیے مناسب ہے تو بعد میں اس کو سمجھانا اپنے لیے مناسب سمجھے۔ اور یہی تک نہیں، آگے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، حکمت کو بھی اپنانا ہے اور بھلی بات کے ذریعے اپنے بھائی کو اچھی بات بتلانی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے ٹوکنے لگے اور یوں بیکار بولنے لگے، اس کی دل کو چوٹ پہنچ جائے اور آج ایک حد کو پار کیا ہے کل نہ جانے کتنے حدوں کو پار کر جائے۔ ایسا نہیں، اسے پیار سے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ اس کو پیار سے سمجھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور یہ بات اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور اپنے کرتوت سے، اپنے کیے سے وہ توبہ کر لے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ حکمت اور موعظہ یعنی نصیحت کے ذریعے اگر یہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اچھائیوں کی طرف مائل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ حق طریقے سے اسے مجادلہ کرنا پڑے، بحث و مباحثے کی ضرورت پڑ جائے یہ بھی کریے، لیکن دین کی دعوت دیجیے۔ لہذا اس آیت سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور یہ خلاصے کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی بھائی کو کسی غلط کام میں ملوث ہوتے دیکھیں تو اسے مجرم سمجھ کر نہیں، بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا قریبی ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں، وہ برا نہ مانے تو اس کا ہاتھ بھی پکڑنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے کہ نہیں کچھ قریبی اتنا نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے پر کچھ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے، دشمنی بڑھ سکتی ہے اور کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پھر اپنی زبان سے اسے منع کر دے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ بدترین انسان وہ ہے جو راستے سے گزرے اور اس کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور وہ انسان اس پر ہنستا ہوا چلا جائے اور اس کے دل میں احساس نہ ہو تو پھر وہ انسان مسلمان کہلانے کا قابل نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی کہلانے کا قابل نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کا امتی تو وہ ہوگا جو میرے نبی کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ لہذا ہمیں اور ناظرین تمام امت کو یہ چاہیے، پوری انسانیت کو چاہیے کہ کوئی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی میرا بھائی ہو، اگر غلط کام کر رہا ہے تو انسانیت کے ناطے سے بھائی چارگی کے ناطے سے اسے پیار سے اس غلط کام سے روک دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس بھائی کی زندگی کے بدلاؤ کا یہ سبب ہو اور بعد میں وہ آپ کا نام زندگی بھر لیتا رہے اور کل قیامت کے میدان میں آپ کی یہ تھوڑی سی نصیحت اور آپ کا یہ تھوڑا سا کہہ دینا اس کے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اس کی زندگی جو جہنم کی طرف جا رہی ہے جنت کی طرف مائل ہو جائے اور آپ اس کے صدقے میں جنت کے حقدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔